जन्नत के पत्ते। बहारे, तुम्हें याद है आयशा ने कहा था कि हिजाब लेना अहज़ाब की जंग जैसा है। सारी कड़वाहट भुलाए कैंडी चूसती बहारे ने इस्बात में सर हिलाया। पता है, मुझे किसी ने कहा है कि उसमें कुछ मिसिंग है। क्या आयशा कुछ बताना भूल गई थी? बहारे के हिलते लब रुके, आंखों में खुशगवार सी हैरत उभरी। हाँ, मुझे पता है। आयशा ने आखिर में बताया ही नहीं था कि वो कैंडी वाले मुंह के साथ जोश से बोलती बोलती एकदम रुकी। उसकी आंखों में बेयकीनी सी उतर आई थी। तुम्हें बगलों ने बताया है क्या? बगले? हया ने अचंभे से उसे देखा। हाँ हाँ, बहारे जोर से सीधी होकर बैठ गई। जब समंदर किनारे आयशा ये सब बता रही थी तो मैंने दिल में ही बगलों को ये बात बताई थी। मरमरा के बगले और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतर दिल की बात सुन लेते हैं। मगर तुम आयशा को न बताना कि मैंने ये कहा है। वो आगे से कहती है, दिल की बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं सुन सकता। हया बेइख्तियार हंस पड़ी। वो ठीक कहती है। मुझे ये बात मेरे टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे किसी की दिल की बात सुन सकते हैं? बहारे को उसका यूँ कहना जैसे बहुत बुरा लगा। क्यों? क्यों? वो मासूम की बात सुन सकते थे, इसीलिए तो वो कबूतर बन गई थी। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? मासन कौन? वो ज़रा सा चौंकी। उसे लगा उसने ये बात पहले कहीं सुन रखी थी। मासन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने मासन का वाक़या नहीं सुन रखा? बहारे को उसकी लाइल्मी ने हैरान किया। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बहारे ने कड़च कड़च की आवाज़ के साथ जल्दी जल्दी कैंडी चबाई और किसी माहिर दास्तान गो की तरह सुनाने लगी। एक दफ़ा का जिक्र है, कप्पादोकिया में एक नवाब की बेटी रहती थी। उसका नाम महसन था। एक दिन महसन ने देखा कि उसके घर के बाहर एक लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है। उसके पास कढ़ाई किए हुए रुमाल, कालीन और एक मिनट, इतनी लंबी कहानी मैं नहीं सुन सकती, सिर्फ हाइलाइट्स बताओ। हया ने दोनों हाथ उठाकर बहारे को रोका। वो जो बहुत शौक से सुना रही थी खफकी से रुकी। बस उसे वो लड़का पसंद आ गया तो नवाब ने उन दोनों को अलहदा कर दिया और मासन को किले में बंद कर दिया। वहाँ खिड़की पे रोज़ कबूतर आकर बैठ जाते थे। एक दिन उन्होंने मासन के दिल की बात सुन ली। फिर वो कबूतर बन गई और रोज़ सुबह कबूतर बनकर उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो उसने जहरीले दाने रख दिए। मासन ने वो खा लिए और वो मर गई। और फिर उसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात बहारे ने हाथ हिलाकर बहुत नाराज़गी के आलम में कही थी, मगर हया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रैपर को देख रही थी। जिस रात जहान गया था उससे कबल आखिरी दफ़ा वो उसे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी। और जब उसने जहान से वापसी का पूछा तो उसने कहा था, मेरा दिल चाहता है मैं मासन की तरह कबूतर बनकर गार में छुप जाऊँ। उसने शिकनज़दा रैपर पे उंगली फेरी। उस पे बने गार को देखकर उसे बहुत कुछ याद आया था। उसने आहिस्ता से सर उठाया। कैपाडोकिया। बहारे उलझकर उसे देख रही थी। मुझे कैपाडोकिया जाना है। वो कैपाडोकिया में है? मुझे उसे ढूंढना है। उसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेज़ी से फ़्लाइट इंक्वायरी डायल करने लगी। क्या वो कैपाडोकिया में है? क्या तुम अब उतर जाओगी? बहारे बहुत पुरजोश हो गई थी। हया एकदम ठहर सी गई। उसे अपनी एक्साइटमेंट में बहारे के सामने कैपाडोकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया तो उफ, उसे तो राज भी रखना नहीं आया था। उसने खुद को कोसा और फ़ोन बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे साथ कैपाडोकिया जा सकती हूँ? बताओ, बहारे ने उसका घुटना हिलाकर पूछा। उसने होंठों पे उंगली रखी और खुले दरवाजे की तरफ देखा। वो अब यू टर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारे को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाओ, प्लीज़ हया। बहारे अब दबी आवाज़ में मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखों में ज़माने भर की उदासी और बेबसी समो ली थी। प्लीज़, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी लड़की बनकर रहूँगी, तुम्हें तंग भी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी और तज़ब्ज़ब से खुले दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती हैं। प्लीज़ हया, प्लीज़। बहारे की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे।
اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہارے کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نہج پہ سوچ رہی تھی؟ حیا، بہارے، کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگیں تو بہارے نے جلدی جلدی گیلی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہارے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہارے کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا، اور بہارے کے لیے وہ ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں، عثمان شاید آنے والے ہوں، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہارے کو وہاں سے لے جا سکتی تھی۔ یہی ٹھیک تھا، بھلے اس کو کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بہارے کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دن کے لیے اجمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ بہارے نے تیزی سے گردن اٹھائی، اس کے چہرے پہ چمک آئی۔ بہارے، پتہ نہیں، عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہارے اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا ایک رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہارے کا پاسپورٹ عبدالرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہارے اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہارے نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا اور گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے تک لڑکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا۔ چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی۔ اپنے روم میں آ کر اس نے ایک چھوٹے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس وہ گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پہ بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا اپنے فرینڈ سے مل کر آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر چلی آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ متعصم، حسین اور مومن گورسل اسٹاپ پہ کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، چیری اور سارا یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کی حال ہے حیا؟ متعصم نے پکارا۔ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا ہے، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی نہ ختم ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ بڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس اسٹاپ اور سبانچی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ متعصم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں تم سب لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو۔ تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ متعصم کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے ضرر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ مخواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ،
اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت ترکی، اٹلی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر اسے آدھی توجہ اپنے خاندان کے ان بزرگوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چونک کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکراتی۔ اوہ حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں۔ رنگ جو بھی ہو، وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اس سے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک وہ لوگ گورسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس روم میں آئی۔ بہرے منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبد الرحمن کو کیپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کروا لوں، اس نے انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پہ نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے اس کو کیسری حوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ حوالانی؟ تم لوگ ایئرپورٹ کو حوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈا۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محفوظ ہو کر بولی۔ بہرے بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے؟ وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہرے نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے تھے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبتے سبانچی کے وسیع و عریض میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ مارننگ۔ الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان سے آئی تھی تب بھی ڈی جے کا منقولہ دہرانے سے قبل الفاظ دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی، اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، یا بلکہ کھڑا تھا۔ سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہرے اسپرنگ کی طرح بنک سے اچھل کر نیچے اتری۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دہراتی پردے کی درد سے دیکھنے لگی۔ بہرے بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبززار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہرے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی اس کے کام آتی تھی۔